بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ Nashariana Secretariat. Secretariat کی اطلاع ملو شو پکې هغه ختم نه نشي نه شاو تبلیغي شګه ورشي دا په راوین بزرګ دی دا اوس نه برت سره کوو کوي یہ فرض ہے نا پہلے شروع ہے سنو بھائی، یہ زمین تبلیغی کی زمین تھی اور یہ میری۔ تبلیغی نے اپنی زمین زید کے ہاتھ فروخت کر دی، تو جار ہونے کی وجہ سے میں شفیع کا حقدار ہوں۔ میں سب سے پہلی طلب کون سی کروں گا؟ اگر اس میں تاخیر کی تو شفیع کیا ہوگا؟ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر خصومت۔ اب ایک شفیع طلب مثبت بھی کرتا ہے، اس کے بعد طلب اشہاد بھی کرتا ہے، لیکن طلب خصومت میں تاخیر کرتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا، تو خصومت میں تاخیر کی وجہ سے شفیع باطل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ کا قول جو مقتضی ہے وہ یہ ہے کہ طلب خصومت میں تاخیر سے شفیع باطل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ امام محمد کہتے ہیں اگر 1 ماہ تک تاخیر کرے تو شفیع ساقط نہیں ہوگا، اگر 1 ماہ سے زیادہ کرے ساقط ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ امام یوسف کی 2 روایات ہے، ایک امام صاحب کے ساتھ ہے کہ تاخیری خصومت سے شفیع باطل نہیں ہوگا، اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، اگر شفیع کو پتہ چلے کہ آج عدالت کھلی ہے، جج بیٹھا ہے
اور اس کے باوجود یہ نہیں گیا تو شرف باطل ہوگا. ٹھیک ہے. تو امام محمد کہتے ہیں 1 ماہ تک تاخیر جائز ہے, 1 ماہ کے بعد اگر تاخیر کرے گا تو شفا باطل ہوگا. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ طلب خصومت میں جتنی تاخیر ہو شفا باطل. امام یوسف ایک روایت میں امام صاحب کے ساتھ ہے, اور ایک روایت یہ ہے کہ شفیع کو پتہ چلے کہ آج عدالت کھلی ہے, جج بیٹھا ہوا ہے, سماعت مقدمات کی کر رہا ہے, اس کے باوجود یہ حاضر نہیں ہوتا تو شفا. وَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِتَأْخِيرِ هَذَا الطَّلَبِ, یہ امام صاحب والا قول ہے. اور شفعہ ساقط نہیں ہوگا اگر تاخیر کرتا ہے شفیع طلب خصومت میں. عند ابی حنیفہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک, اور یہ ایک روایت امام یوسف سے بھی ہے. اور امام محمد نے کہا ان ترکہا شہرا بعد الاشہاد, اگر خصومت چھوڑ دے 1 ماہ تک اس طلب اشہاد کے بعد بطلت, شفعہ باطل ہوگا. اور یہ امام ظفر کا قول ہے. لیکن باطل تب ہوگا کہ 1 ماہ طلب خصومت نہ کری عذر کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اور اس لیے کہتے ہیں معناہ اذا ترکہا من غیر عذر, بغیر عذر کی جو ہے وہ ترک کرے گا. اور اگر معذور ہے تو 1 سال تک تاخیر کر سکتا. اور امام یوسف سے یہ ہے انہو شفیع اذا ترک المخاصمہ, جب طلب خصومت چھوڑ دے فی مجلس من مجالس القاضی, قاضی کے ایک مجلس میں, یعنی پتہ ہے کہ عدالت کوئی ہے, جج بیٹھا ہے, مقدمات کی سماعت کر رہا ہے, اور پھر بھی یہ جاتا نہیں ہے تو تبطل شفعتہ. کیوں؟ لأنه اذا مضى مجلس من مجالسی, جب قاضی کی ایک مجلس ختم ہوتی ہے ولم يخاصم فيه, اور یہ اس میں خصومت نہیں کرتا اختیاراً, نو یہ دلالت کرتا ہے علی اعراضہ, کہ اس نے انکار کیا شفعہ کرنے سے, وتسلیمہ, اور اس نے شفعہ ترک کر دیا. ٹھیک ہے. یعنی امام محمد کا کیا مذہب تھا کہ شفیع طلب خصومت میں تاخیر کر سکتا ہے, لیکن کتنی دیر تک؟ 1 ماہ تک. تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم شفیع کو اجازت دے دیں کہ آپ خصومت ہمیشہ مؤخر کر سکتے ہیں, تو اس میں مشتری کا بڑا نقصان. کیوں؟ یہ میری زمین تھی, یہ تبلیغی کی زمین تھی, تبلیغی نے زمین اس کے ہاتھ فروخت کر لی. اب اگر مجھے طلب خصومت میں تاخیر کی اجازت مل جائے تو یہ بیچارہ زمین میں مکان نہیں بنا سکتا, ڈرتا ہے کہ یہ کہیں شفعہ نہ کرے تو میرا مکان گرا دے گا. ٹھیک ہے. تو زمین معطل پڑی ہے, پیسے خرچ ہو چکے ہیں, اور تصرف اس میں نہیں کر سکتا, تو اس میں کس کا ضرر ہے؟ اس لیے شفیع کو 1 ماہ تک مہلت دو. 1 ماہ قلیل مدت ہے, اگر 1 ماہ میں خصومت کرتا ہے کر لے, نہیں کرتا تو شفعہ باطل کرو تاکہ وہ اپنا مکان بنا لے. وجہ قول امام محمد کا یہ ہے انہو لو لم یسقط, اگر شفعہ ساقط نہ گردد بتاخیر الخصومت منہ ابدا, نو یتضرر به المشتری, مشتری کو بڑا نقصان ہے. لانہ مشتری لا یمکنہ التصرف, اس کو ممکن نہیں ہے مکان بنانا زمین میں, اظہار نقضی, کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ وہ مکان توڑ نہ دیا جائے من جہت شفیع کی طرف سے. فقدرنا ہو, تو ہم نے تاخیری خصومت کو مقدر کیا بشہرین, شہر کے ساتھ, لأنہ آجل, 1 ماہ کم مدت ہے, اور وما دونہ, لأنہ آجل, یہ بڑی مدت ہے, وما دونہ عاجل, اور مہینہ سے کم عاجل ہے. نقد علی ما مر فی الایمان, کتاب الایمان میں امام صاحب نے کیا کہا تھا کہ اگر خصومت میں شفیع تاخیر کرتا ہے تو تاخیر سے شفعہ باطل ہوگا یا باقی ہے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ شریعت نے مجھے شفعہ کرنے کا حق دیا تھا, اس حق کو میں نے ثابت کیا طلب محاسبت سے اور طلب اشاعت سے. اب جب میرا حق طلب محاسبت اور اشاعت سے ثابت ہوا تو حقدار کا حق کب باطل ہوتا ہے کہ وہ زبان سے انکار کرے, اور میں نے زبان سے انکار تو نہیں کیا, میں خصومت میں تاخیر کرتا ہوں, لہذا وہ حق باقی ہے اگرچہ میں 20 سال تک تاخیر کروں. ٹھیک ہے. یعنی شریعت نے مجھے
शुफे का हक दिया था। इस हक शुफा को मैंने तलब मुहसबत और तलब इशात से क्या किया? मुस्बत बरकरार किया। और जब वो हक बरकरार हुआ तो साहिब हक का हक कब बातिल होता है? कि साहिब हक खुद इनका, और मैंने इनकार तो किया नहीं है, तो खामोश ताखीर कर रहा हूं खुसूमत में, लिहाजा हक बाकी है। वजह कौल अबी हनीफा और दलील कौल इमाम साहब का, और ये ज़ाहिरुल मज़हब है और इसी पर फतवा है। तो वजह ये है कि इनल हक़ हक़ शुफा मता सबता, जब साबित हुआ मुअतबत से, वस्तक़र्रा और बरकरार हुआ तलबिशात से, नुला यस्क़ुतु इल्ला बिस्क़तिही, अब हक़ शुफा साक़ित नहीं होगा जब तक शफ़ी इसको साक़ित न करे। इसका क्या है? अतस्री बिलिसानिही, कि वो तस्री करे कि मैंने शुफा छोड़ दिया है। कमा फी साइरिल हुकूक, जैसे बाकी हुकूक में, देखो ये टोपी मेरा हक है, ये मुझसे कब छीना जाएगा? जब मैं उससे बरात का ऐलान करूं कि मैंने तुम्हें बख्श दिया। जब तक मैं बख्शता नहीं, इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। वो जुज़ है तो जज़ा नहीं वमा ज़करा मिन ज़रर। इमाम मोहम्मद ने क्या कहा था कि एक माह तक दो, ज्यादा न दो, क्योंकि अगर ज्यादा ताखीर की इजाजत मिल जाए तो इसमें मुश्तरी का ज़रर है। तो इमाम मोहम्मद को कहते हैं कि ये ज़रर एक वक़्त में तुम भी जायज़ मानते हो। किस तरह? वो ये है कि ये मेरी ज़मीन थी और ये तबलीगी की ज़मीन है, तबलीगी ने अपनी ज़मीन इस पर बेच दी और मैं अल्लाह के रास्ते में 1 साल के लिए गया हूँ, तो अब आने के बाद मैं शुफा करूंगा, तो 1 साल में इसका ज़रर है या नहीं है? और इमाम मोहम्मद कहते हैं ये जायज़ है, इस सूरत में शुफा साकित नहीं होता। मैं तबलीग में 20 साल लगाऊं, आने के बाद मैं शुफा करूंगा। तो देखो एक शफी गायब है, उस सूरत में मुश्तरी को क्या है? ज़रर है या नहीं है? लेकिन ज़रर के बावजूद शफी का शुफा साकित है या बाकी? हाँ। वमा ज़करा मिन ज़रर, इमाम मोहम्मद ने जो मुश्तरी का ज़रर जिक्र किया था, युश्किलो, वो मुश्किल पड़ता है, बिमा, उस सूरत में, इज़ा काना गाइबा, जबकि शफी गायब हो। वला फर्का। अब इमाम साहब कहते हैं यार शफी हाजिर है और खुसूमत में ताखीर करता है, फिर भी ज़रर है, और शफी गायब है, फिर भी मुश्तरी का जो है वो क्या है? ज़रर। अगर सफर का हज़र बर्दाश्त है तो हज़र का ज़रर भी बर्दाश्त करो। और फर्क नहीं है मुश्तरी के हक में बैन हज़र, कि मुश्तरी हाजिर हो और ताखीर करते हैं खुसूमत में, वो बैन सफर, और वो सफर में है इसलिए ताखीर करते हैं खुसूमत में। दोनों में मुश्तरी का ज़रर है, और सफर के ज़रर को तो इमाम मोहम्मद जायज़ मानते हैं, तो हज़र के ज़रर को भी वलो। ये एक सूरत है कि ये मेरी जमीन थी, ये तबलीगी की थी, तबलीगी ने अपनी जमीन ज़ैद के हाथ फरोख्त कर ली। अब शफी ने तलब मुआतबत भी की, तलब इशाद भी किया, लेकिन तलब खुसूमत में ताखीर इसलिए करता है कि इस शहर में अदालत नहीं है, काजी नहीं है, तो अब भी इत्तिफाक ताखीरी खुसूमत से शुफा बातिल नहीं होगा। वलो अलिमा, अगर शफी को पता चले इन्नहु लम यकुन फिल बल्दत क़ाज़, कि इस शहर के अंदर काजी अदालत नहीं है, नुला तब्तुल शुफअतु बित्ताखीर बिल इत्तिफाक, अब शुफा बातिल नहीं होगा अगर वो ताखीर खुसूमत में करता है, और बातिल नहीं होगा बिल इत्तिफाक, लिअन्नहु ला यतमक्कनु मिनल खुसूमत, क्योंकि ये कादिर नहीं है खुसूमत पर, इल्ला इंदल क़ाज़, पक्का ना ये ताखीर उज़्रा। ठीक है? सुनो भाई, ये मतन जो है ना ये गलत है, लेकिन मुसन्निफ लिख चुका है तो सूरत बना लो, लेकिन है गलत। सही वो है जो साहिब हिदायत ने नकल किया।
یہ میری زمین ہے، یہ تبلیغی کی زمین ہے، تبلیغی نے اپنی زمین بیچی اس پر، میں نے شفیع کا دعویٰ کر کے طلب معصبت بھی کی اور طلب شادی کے، اب طلب خصومت کی قاضی کے پاس گئی تو میں مدعی ہوں اور مشتری یہ تبلیغی یا مشتری وہ مدعا ہے۔ اب جب ہم دونوں حاضر ہو جائیں گے تو قاضی سب سے پہلے سوال کس سے کرے گا؟ سب سے پہلے سوال کس سے کرے گا؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ قاضی سوال مدعے سے کرے گا، مدعے کو کہے گا کہ یہ آدمی اس زمین پر شفع کرتا ہے اس کے سبب سے، تو یہ اس کا مالک ہے یا نہیں؟ تو قاضی نے پہلا سوال کس سے کیا؟ مدعے سے۔ کس کے بارے میں کیا؟ سبب شفع کے بارے میں، کہ یہ آدمی سبب شفع کا ملک اس دار کا بتاتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ یہ اس کا مالک ہے یا نہیں؟ اگر اس نے کہا مالک ہے تو دعوت صحیح ہے، اگر اس نے کہا یہ تو اس کا مالک ہی نہیں ہے تو اب قاضی مدعی کو کہے گا کہ گواہ پیش کرو کہ تم اس کے مالک ہو، اگر میں نے گواہ پیش کر دیے تو پھر مالک بنا، پھر دعوت صحیح ہوا۔ صورت میں جب میں مدعے کو لے کر عدالت میں جاؤں گا تو ماتن کیا کہتے ہیں کہ قاضی سب سے پہلے کس کو مخاطب کرے گا؟ کس کے بارے میں کرے گا؟ اس در کے بارے میں جس کی سبب شفع کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ آدمی اس گھر کا مالک ہے یا نہیں۔ اگر اس نے اقرار کیا کہ مالک ہے پھر تو میرا دعویٰ صحیح، اگر وہ کہے کہ یہ مالک نہیں ہے تو پھر مجھے کہے گا کہ تم گواہ پیش کرو کہ تو اس گھر کا مالک ہے۔ اتنا متن پڑھو، آگے متن پھر پڑھیں۔ وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِي، اور جب پیش ہوتا ہے شفیع قاضی کے سامنے، فَادَّعَ الشِّرَاءَ، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ زید نے میرے قریب مکان خریدا ہے، وَطَلَبَ الشُّفْعَ، اور شفیع نے شفعہ طلب کیا، سَأَلَ الْقَاضِيُّ الْمُدَّعَى، قاضی سوال کرے گا مشتری سے۔ پہلا سوال کس سے ہوا؟ مدعے سے۔ اور کس کے بارے میں؟ دار مشفوعہ کے بارے میں یا دار جو سبب شفع کا ہے؟ فَإِنِ اعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ، اگر مشتری اعتراف کرے کہ ہاں شفیع اس گھر کا مالک ہے، الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ، اس گھر کا جس کے سبب شفع کرتا ہے، فَبِهَا، بہت اچھا، شفیع کا دعویٰ صحیح ہوا، یہ فَبِهَا مقدر ہے۔ وَإِلَّا، اگر یہ اعتراف نہ کرے کہ یہ تو اس کا مالک نہیں ہے، نُكَلَّفَهُ، قاضی مجبور کرے گا شفیع کو بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، اس پر اعتراض ہے کہ یار قاضی نے پہلے مشتری سے پوچھا اس گھر کے بارے میں کہ یہ مالک ہے یا نہیں ہے، اور جب اس نے انکار کیا تو قاضی نے اس کو مجبور کیا بینہ پیش کرو۔ کہتے ہیں یہ ساری بحث فضول ہے، یہ آدمی جو اس میں رہ رہا ہے یہ رہنے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مالک ہے، تو اس سے کیوں پوچھتے ہو اور اس سے بینہ کیوں طلب کرتے؟ تو کہتے ہیں رہنے سے ملک ثابت نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ میں اس میں رہتا ہوں عاریتاً یا اجارتاً، ٹھیک ہے، تو رہنا جو ہے وہ دلیل ملک کا نہیں ہے، اس لیے قاضی پہلے مشتری سے پوچھے گا ملک کے بارے میں، اور اگر وہ انکار کرے تو پھر شفیع کو کہے گا بینہ پیش کرو، کس پر؟ ملک پر۔ یہ معنی ہے لِأَنَّ الْيَدَ، کیونکہ میرا جو قبضہ اس مکان پر ہے ظاہراً یحتمل، وہ محتمل ہے، محتمل، وہ ظاہر محتمل ہے کہ یہ عاریتاً ہو، اجارتاً ہو یا ملکاً ہو، فلا تکفی، تو میرا قبضہ کافی نہیں ہے لِإِثْبَاتِ الْاِسْتِحْقَاقِ، واسطے ثبوت حق شفع کے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ متن صحیح ہے یا غلط ہے، اس لیے صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ صحیح صورت یہ ہے کہ جب میں طلب معصبت ارشاد کے بعد مدعے کو عدالت میں لے جاؤں تو قاضی اس کو مخاطب نہیں کرے گا بلکہ مجھے مخاطب کرے گا کہ اچھا آپ دعوت شفیع کا کرتے ہیں اس گھر پر، اس کی حدود اربعہ تو بتاؤ، کہ اس کی جنوب میں کیا ہے،
نہر، شمال میں کیا ہے؟ بازار، شرق میں کیا ہے؟ مسجد، غرب میں کیا ہے؟ باغیچہ. اور پھر اس کا اندازہ لگاؤ لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے. اب بتاؤ صاحب ہدایت نے کیا کہا کہ قاضی پہلا سوال مدعی سے کرے گا یا مدعی سے کرے گا؟ مدعی سے. اور اس گھر کے بارے میں کرے گا یا داری مشروعہ کے بارے میں؟ مشروعہ. کس کی حدود اربعہ بتاؤ، اس کی لمبائی چوڑائی بتاؤ کتنی گز ہے. اس لیے کہتے ہیں قول صاحب ہدایت کہتے ہیں یسأل القاضی المدعی، قاضی سوال مدعی سے کرے گا قبل ان یقبل علی المدعی، قبل اس سے کہ قاضی متوجہ ہو مدعی پر. تو مدعی سے پوچھے گا عن موضع الدار، کہ جس گھر پر شبہ کرتے ہو وہ کس محلے میں ہے، کس شہر میں ہے، وہ حدودہا اور حدود اربعہ کے بارے میں. کیوں؟ وجہ کہ شفیع اس میں دعویٰ کرتا ہے، اور دعویٰ معلوم پر ہوتا ہے یا مجہول پر؟ معلوم پر. لأنه شفیع ادعا دعویٰ کرتے ہیں حقا شفیع کا اس میں، فصار کما اذا ادعا راقبتا، یہ ایسا ہوا کہ اس نے دعویٰ کیا اس زمین کی ذات کا. او اذا بین ذالک، شفیع نے بتلا دیا کہ جناب اس کی جنوب میں نہر ہے، شمال میں بازار ہے، شرق میں مسجد ہے، اور غرب میں باغیچہ ہے، اور حدود اربعہ کے بعد اس کا اندازہ بھی بتایا. اب قاضی دوسرا سوال کرے گا اور وہ بھی مدعی سے کرے گا کہ اچھا یہ تو آپ نے معلوم کیا، تم بتاؤ کہ سبب شفیع کا کیا ہے، تم شریک بالمبیع ہو یا شریک بالمنافع ہو یا جار ہو. اس لیے کہتے ہیں وہ اذا بین ذالک، جب شفیع حدود اربعہ بیان کرے نو یسألہ، قاضی دوبارہ مدعی سے سوال کرے گا عن سبب شفعتہ، کہ شفیع کا سبب بتاؤ. کیوں؟ اختلاف اسبابها، اسباب شفیع کے مختلف ہے، شرکت بھی ہے، شرکت فی المنافع بھی ہے، اور جوار بھی ہے. فإن قال، اگر شفیع کہے انا شفیعها، میں اس گھر پر شفع کرنے والا ہوں، بدار جی بسبب ایک گھر کے جو میرا ہے، تلاصقها، جو اس دار مبیع کے ساتھ متصل ہے، نو الان تم دعواہ، اب شفیع کا دعویٰ دو سوالات اور جوابات کے بعد جیسے خصاص نے کہا. ٹھیک ہے. ہاں؟ اور بعض فقہا نے یہ ذکر کیا کہ شفیع سے داری مشروعہ کے بارے میں دو سوال ہوں گے، ایک سوال حدود اربعہ کا اور ایک سوال اس کی لمبائی چوڑائی کا. اور اپنی دار کے بارے میں دو سوالات ہوں گے، ایک یہ کہ آپ شریک بالمبیع ہے یا جار ہے یا منافع ہے، اور دوسرا سوال ہوگا کہ اس گھر کی حدود اربعہ بتاؤ. وذکر فی الفتاوی تحدید هذه الدار، کہ حدود اربعہ اس گھر کی بھی بتائے، التي یشفع بها. وقد بینا، ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں جو موسوم بالتجریش والمزید ہے. یہ 200 جلدوں میں کتاب ہے، جس سے امام صاحب ہدایہ نے 4 جلدوں میں ہدایہ کو مختصر کیا. افغانستان کی کتب خانے میں یہ موجود ہے. فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ اسْتَخْلَفَ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُ إِنَّهُ مَالِكٌ لِلَّذِي. لیکن صاحب ہدایہ جب ہدایہ لکھ رہا تھا اس وقت تو متن خبر میں پہنچ چکا تھا. اب متن نے وہی صورت غلط شروع کی ہے کہ جب شفیع مدعے کو لے کر عدالت میں جائے گا تو قاضی سب سے پہلے سوال متن کی تقریر کے مطابق کس سے کرے گا؟ ہاں؟ مدعے سے. مدعے کو کہے گا کہ یہ آدمی اس گھر کا مالک ہے جس کے سبب شفع کرتا ہے. اگر اس نے کہا نہیں ہے تو قاضی کس کو کہے گا؟ شفیع کو، کہ کیا کرو؟ گواہ پیش کرو. اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ تو کہتے پھر مشتری کے پاس جائے گا، وہ کہے گا تو قسم اٹھاؤ. تو وہ قسم اٹھائے گا خدا کی قسم مجھے علم نہیں ہے کہ یہ آدمی اس گھر کا مالک ہے. ٹھیک ہے. یہ معنی ہے اس قول کا. وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ، اگر شفیع عاجز ہوا بینہ سے،
یعنی وہ بینہ پیش نہ کر سکا کہ یہ گھر میرا ملک ہے. نو استحلف المشتریہ، تو قاضی طلب حلف کا کرے گا مشتری سے. مشتری یہ قسم اٹھائے گا باللہ خدا کی قسم ما یعلم، مشتری نہیں جانتا انہو کی شفیع مالک ہے للذی ذکرہ، اس گھر کا جو وہ ذکر کرتا ہے مما یشاء. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب قاضی مشتری کو کہے گا کہ شفیع کے پاس تو گواہ نہیں ہے کہ اس کا ملک ثابت کرے، تو کیا کرے؟ قسم کرے. لیکن مشتری کو قسم تب دے گا کہ شفیع کہے جناب اس کو قسم دے دو. اس لیے کہتے مانا ہو بطلب شفیع، مشتری سے قسم لے گا قاضی تب کہ شفیع مطالبہ کرے. اچھا جی، اب یہ مشتری کے لیے قسم کیوں ہے؟ لأنه ادعا علیہ معنی، کیونکہ شفیع نے اس پر دعویٰ کیا ہے معنی جار ہونے کا. لو اقر بھی، اگر مشتری اس جار ہونے پر اقرار کرے نلزمہ، اس پر شفیع کا شفع لازم ہوتا ہے. اب سنو، متن میں ایک لفظ ہے اس پر تبصرہ کریں. مشتری کو جو قسم دے گا تو ایک قسم نفس ملک پر، ایک قسم علم علی الملک پر. تو ماتن نے ملک پر قسم نہیں دی کہ واللہ انہ لیس بمالک، بلکہ علم بالملک پر دی واللہ لا یعلم انہ مالک. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک ملک شفیع کا ہے اس گھر پر اور ایک علم مشتری کا ہے علی ملک شفیع. تو قاضی جو اس کو قسم دے گا ملک پر دے گا یا علم علی الملک پر دے گا؟ کیوں؟ وجہ یہ کہ یہ قسم اس گھر پر ہے جو مشتری کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جو چیز انسان کے ہاتھ میں نہ ہو اس چیز پر قسم نہیں اٹھائی جاتی بلکہ اپنی علم پر قسم اٹھائی جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ثم ہوا، یہ جو مشتری کو قسم دیا جاتا ہے یہ استحلاف علامہ اس گھر پر فی ید غیرہ، جو مشتری کے ہاتھ میں نہیں ہے شفیع کے ہاتھ میں ہے. فیحلف علی العلم، اس لیے مشتری سے قسم لیا جائے گا علم پر کہ میں نہیں جانتا کہ یہ مالک ہے، یہ نہیں کہے گا کہ یہ مالک نہیں ہے. بات آئی سمجھ؟ اب آگے چلو. پہلے مشتری نے قاضی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ اس کے مالک ہیں، میں نے کہا ہوں. پھر مشتری سے پوچھا، اس نے کہا مالک نہیں ہے. پھر مجھ سے پوچھا گواہ پیش کرو، میں نے کہا گواہ نہیں ہے. پھر مشتری کو قسم دے دی. اب مشتری کہتے میں قسم نہیں اٹھائی. ایک یا شفیع کہتے میرے گواہ پہنچ گئے. دونوں صورتوں میں میرا ملک اس پر ثابت ہوا اور اس پر شفیع کرنے کا حق بھی ثابت ہوا. فَإِنَّ كَلَا، اگر مشتری انکار کری قسم اٹھانے سے، او قامت للشفیع بینۃ، یا شفیع کی بینہ قائم ہوتے ہیں، نثبت ملکہ، شفیع کا ملک ثابت ہوا. فِي الدَّارِ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا، اس گھر میں جس کی سبب، وثبت الجوار، اور شفیع کا جوار مشتری کے ساتھ ثابت ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ فبعد ذلك، ابھی ختم نہیں ہے، ابھی تک تو مقدمہ اس گھر کا تھا. مجھے کہا گواہ، شفیع کو کہا کہ یہ مالک ہے، اس نے کہا نہیں. مجھے کہا گواہ پیش کرو، میں نے کہا گواہ نہیں. اس کو کہا قسم اٹھاؤ، اس نے کہا نہیں. تو میرا ملک ثابت ہوا. جب ثابت ہوا تو اب تک مقدمہ اس گھر کا تھا، اس پر میرا ملک ثابت ہوا. اب قاضی مشتری سے پوچھے گا تم نے یہ مکان خریدا ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہے میں نے خریدا ہے اب شفع چل پڑے گا. اور اگر اس نے کہا میں نے تجارت پر لیا ہے یا مجھے ہبتاً ملا ہے تو پھر وہ معلوم ذالک کہ اس کے بعد سألہ، مشتری سے سوال کرے گا قاضی یعنی مدعلے سے، ہر ابتاع عملہ، تم نے یہ مکان خریدا ہے یا نہیں؟ فَإِنْ أَنْكَرَ الْإِبْتِياعَ، اس نے انکار کیا میں نے خریدا نہیں ہے، نُقِيلَ لِلشَّفِيعِ أَقِمِ الْبَيِّنَةَ، شفیع کو کہا جائے گا بینہ پیش کرو. پہلی بینہ ملک کی شفیع پر تھا، اب بینہ کس کے اوپر ہے؟ شرائی مشتری پر. لأن الشفعة لا تجب، کیونکہ شفع ثابت نہیں ہے الا بعد ثبوت البیع، مگر تب کہ بیع ثابت ہو جائے. اور ثبوت بیع کا بالحجت ہے.
ٹھیک ہے نہیں، اور حجت بینہ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا، شفیع نے کہا میرے پاس گواہ نہیں، کس پر؟ شرا پر، تو قاضی مشتری کو قسم دے گا کہ قسم اٹھاؤ تم نے خریدا نہیں ہے، نو استحلف المشتریہ، تو مشتری سے طلب حلف کرے گا کہ باللہ مفتاح، خدا کی قسم میں نے یہ مکان خریدا نہیں، یا یہ قسم اٹھائے گا باللہ خدا کی قسم مستحق، شفیع مستحق نہیں ہے میرے خلاف اس گھر میں شفیع کا، اس وجہ سے جو اس نے ذکر کیا، یعنی جار ہونے کی حیثیت۔ ٹھیک ہے، اب سنو، مشتری کو پہلے بھی ایک قسم دی گئی تھی، لیکن کس مکان کے بارے میں؟ جو شفیع کا ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، اس لیے وہاں حلف علی العلم تھا، اور اب جو دوبارہ قسم دی جاتی ہے کس مکان پر؟ جو اس کی خرید ہے، اور خرید اس کا اپنا فعل ہے، یہاں قسم علی العلم بھی شرع نہیں ہے بلکہ قسم علی الشراء ہے، یہ معنی ہے وہذا، یہ قسم ثانی علی الحاصل، اس گھر پر ہے جو حاصل بالشراء ہے، والاول، اور حلف اول علی السبب، اس گھر پر تھا جو سبب شفیع کا تھا۔ ٹھیک ہے، وقد استوفینا الکلام، اور ہم نے پوری بحث اس میں کی ہے، پھر دعویٰ جلد 40 کی کتاب الدعویٰ میں، اور ہم ذکر کر چکے ہیں اختلاف بتوفیق اللہ تعالی۔ ادھر دیکھو، اس تقریر کے دوران قاضی نے مشتری سے 2 حلف لیے، ایک حلف اس مکان کے بارے میں، اور ایک حلف اس مکان کے بارے میں جو حلف تھا وہ علی العلم، اور یہاں جو حلف ہے وہ کس پر ہے؟ شراء پر۔ کیوں؟ وجہ کہ وہ گھر مشتری کے ہاتھ میں نہیں تھا، اور یہاں شراء اس کا اپنا، اس لیے کہتے ہوئے انما یحلفہ، قاضی قسم ثانی مشتری کو دے گا علی البتات، شراء پر، لأنہ استحلاف علی فعل نفسہ، کیونکہ یہ طلب حلف کا ہے مشتری کے اپنے فعل پر، او علامہ، اس گھر پر حلف ہے، فی یدہ اصالتاً، جو مشتری کے ہاتھ میں ہے، اور اس جیسی صورت میں جو حلف علی البتات قطعاً فعل پر قسم دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي، إلى تبریزی نے مکان بیچا زید کے ہاتھ، میں نے شفع کیا، طلب معصبت کی، اشہاد کیا، اور خصومت کی عدالت میں کی۔ اب عدالت میں جاتے وقت میرا فرض ہے کہ زمین کی قیمت بھی ساتھ لے جاؤں یا ضروری نہیں ہے؟ تو امام صاحب کے نزدیک میرے لیے فرض نہیں ہے کہ طلب خصومت کے لیے میں پیسے ساتھ لے جاؤں، ٹھیک ہے، اور امام محمد کہتے ہیں جب تک اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو یہ عدالت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر بغیر پیسے کی عدالت میں گیا اور قاضی اس کے حق میں فیصلہ کرے وہ مکان مجھے دے دے تو اس بیچارے کا مکان بھی چلا گیا اور پیسے بھی نہیں ملے، لہذا اس پر شرط لگاؤ کہ تو خصومت کے لیے عدالت میں اس وقت جا سکتے ہو جس وقت آپ کے پاس پیسہ ہو۔ وتجوز المنازعہ، اور جائز ہے خصومت شفیع کا شفع میں، وَإِن لَمْ يُحْضِرِ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ، اگرچہ حاضر نہ کری شفیع ثمن مجلس قاضی کو، فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِالشُّبْهَةِ، اور اگر قاضی قضا بالشبہ شفیع کے حق میں کرے تو قبض اس کو نہ دلائے تاکہ مشتری کی زمین ضائع نہ ہو، بلکہ اس کو کہے پیسہ دو، اس لیے کہتے لازمہ احضار الثمن، اب لازم ہے شفیع کی ذمہ پیسوں کا حاضر کرنا۔ وہذا، یہ متن ظاہر روایت مقصود کا ہے، اور امام محمد سے یہ ہے انہ لا یقضی، کہ قاضی قضا نہیں کر سکتا شفیع کے حق میں جب تک شفیع حاضر نہ کرے الثمن، اور یہ ایک روایت ہے حسن عن بابا جی کا، ٹھیک ہے، امام محمد دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ اگر بغیر پیسوں کی شفیع عدالت میں جائے اور قاضی اس کے حق میں قضا کرے، ہو سکتا ہے کہ شفیع مفلس اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو مشتری کی زمین بھی گئی اور پیسے بھی گئے، ٹھیک ہے۔
لأن شفیع عصا ہو سکتا ہے یکون مفلسا کہ وہ غریب ہو فیتوقف القضاء تو قاضی کا قضا بھی شفع موقوف ہوگا علی احضارہ اس پر کہ شفیع حاضر کرے ثمن کو حتی لا یتوی کہ ہلاک نہ ہو جائے مال مشتری کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بابا جی نے کیا کہا کہ قضا موقوف ہے احضار ثمن پر یا بغیر احضار کے بھی؟ کیوں؟ مجھ پر ثمن واجب ہوتا ہے زمین کے بعد اور زمین میری ملک بنتی ہے قضا کے بعد تو مجھ پر پیسے واجب ہوں گے قضا کے. جب قضا کے بعد ہے تو قضا پہلے ہو سکتا. وجہ قول ظاہر کا یہ ہے انہ لا ثمن لہ ثمن نہیں ہے مشتری کا علیہ شفیع پر قبل القضاء. یہی تو وجہ ہے لا یشترط تسلیمہ شرط نہیں ہے تسلیم ثمن کے للمشتری قبل القضاء. فکذا لا یشترط احضارہ احضار ثمن کا بھی شرط. ہاں ہم مشتری کو بھی برباد کرنا نہیں چاہتے. قاضی قضا کرے گا بے شفع میرے حق میں لیکن قبضہ مکان کا مجھے نہیں دلائے گا. وہ کہے گا قبضہ تب کرو گے پیسہ دو گے. وَإِذَا قُضِيَ لَهُ بِالدَّارِ اور جب قضا ہو جائے شفیع کے لیے دار کے ساتھ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَهَا مشتری کا حق ہے کہ وہ مبیعہ کو روکے حتیٰ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ حتیٰ کہ اپنے پیسے پوری کرے وَيَنْفُذُ الْقَضَاءَ. بس یہ بات ہے. اب امام محمد نے تو کہا تھا کہ قاضی اس وقت تک قضا نہیں کرے گا جب تک شفیع پیسے. لیکن اگر شفیع پیسے حاضر نہ کرے اور قاضی نے قضا بھی شفع کیا تو امام محمد کہتے ہیں قضا نافذ ہے باطل نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں وَيَنْفُذُ اور نافذ شود قضا عند محمد اذن لأنه فصل مجتاز فی. یہ مختلفوں فی مسئلہ ہے مختلفی مسئلہ میں ضد نہیں کرنا چاہیے. وَوَجَبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ اور شفیع پر ثمن واجب ہے. وَيُحْبَسُ فِيهِ تو مبیعہ روکا جائے گا فیہ ثمن کے بدلے میں. اب قاضی نے قضا بھی شفع کیا شفیع کے لیے اور شفیع کو کہا پیسے دو مگر وہ پیسے دینے میں تاخیر کرتا ہے تو تاخیر کی اداء ثمن سے شفع باطل ہوتا ہے کہتے نہیں ہوتا. فلو اخر ادا الثمن اگر شفیع مؤخر کرے ادا ثمن کا بعد ما قال له بعد اس کے کہ قاضی نے اس کو کہا تھا ادفع الثمن الیہ لا تبطل شفعته شفع باطل نہیں ہوگا لانها تعقدت بالخصومت کیونکہ شفع مضبوط ہو چکا ہے طلب خصومت سے عند القاضی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہفتے پر رمضان مکمل